بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے؟ امید ہے آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں بھی آپ لوگوں کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج حاضر ہوئی ہوں۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلی ویڈیو میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ سٹیزن شپ پروگرام میں جانے کے لیے اگر آپ کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں 3 لاکھ سے $3.5 لاکھ کی، تو اس کے لیے آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے، جن ڈاکومنٹس کو آپ استعمال کرتے ہوئے اور ترکی کی سٹیزن شپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج میں اس کے متعلق تھوڑی سی ڈیٹیلز آپ کو بتاؤں گی۔ تو سب سے پہلے تو یہ کلیئر کر لیجئے آپ لوگ کہ جب ہم کوئی ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہائر کرتے ہیں یا کسی اسٹیٹ ایجنسی میں جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو شہریت دلا دیں گے اور سب تمام چیزیں جو ہے وہ آپ کی بہاف پہ کر لیں گے، آپ پاور آف اٹرنی دے دیجئے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات کلیئر کر لیجئے ذہنوں میں کہ کسی بھی ٹریول ایجنٹ کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ آپ کو شہریت کے لیے شیورٹی دے سکے۔ اس کے پاس وہ یہ آپ سے حتی الامکان کہہ سکے کہ جی ہم سے اگر پراپرٹی خریدیں گے تو ہم آپ کو ہر حالت میں سٹیزن شپ ترکی کی دلا سکیں گے۔ تو یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ ترکی میں جو ایک ادارہ ہے، جو منسٹری ہے لینڈ رجسٹری کے نام سے، یہ پاور صرف ان کے پاس ہے۔ اگر وہ آپ کی پراپرٹی کی مالیت اور تمام حالات دیکھ کر اس پراپرٹی کو اپرووڈ کرتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ ایز اے فارنر آپ خرید سکتے ہیں اور اس کے ذریعے آپ ٹرکش سٹیزن شپ حاصل کر سکتے ہیں، تبھی آپ جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے انٹائٹل ہوں گے ٹو اپلائی ٹو ٹرکش سٹیزن شپ۔ اور جس کی دورانیہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا، اگر تمام ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہیں، آپ کی فائل کمپلیٹ ہے، تھرو پراپر چینل ہے، تو 3 سے 6 مہینے لگتے ہیں آپ کو۔ ٹھیک ہے، ان میں سے یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی ایک ڈاکومنٹس بیچ میں سے غائب ہو گیا تو 1 سے 1.5 مہینہ آپ کا پروسیس مزید بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ تو ہو گئی ایک جنرل انفارمیشن۔ اچھا، اب دوسری بات آپ کے ذہن میں یہ آئے گی کہ بھئی ہم تو رابطہ کیسے کریں؟ ہمیں تو رابطہ کرنے کے لیے کسی ایجنٹ کی ہی ضرورت ہے، وہی ہمیں بتائے گا کہ جی ہم کس طرح سے، وہی ہمارے بہاف پہ ڈاکومنٹس کرواتا ہے۔ تو بالکل ٹھیک بات ہے، اگر آپ ان کو پاور آف اٹرنی دیتے ہیں اور وہ آپ کے بہاف پہ تمام چیزیں کرتے ہیں تو فار شیور وہ آپ کے بہاف پر اس رجسٹری سے جا کر، منسٹری سے جا کے اگر وہ لائر ہائر کرتے ہیں تو آپ کے بہاف پہ وہ ڈاکومنٹیشن تیار کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو پراپرٹی آپ خرید رہے ہیں اس کے متعلق تمام باتیں آپ کو گورنمنٹ سے پروفڈ کے ساتھ مل جائیں، تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، فارنرز کے لیے ایک ادارہ بنا دیا ہے منسٹری میں، اور 181 جو ہیں وہ کال سینٹرز ہیں، 24/7 کام کرتے ہیں، ان کی ویب سائٹ ہے، وہ اس سے رپلائی کرتے ہیں۔ تو اس کے ذریعے اگر آپ کانٹیکٹ کرتے ہیں ڈائریکٹ گورنمنٹ کو تو وہ آپ کو فوراً رپلائی کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں آپ کی جو پراپرٹی ہے، جس پراپرٹی کے لیے آپ انٹرسٹڈ ہیں، آیا کہ اس کی صحیح لوکیشن کیا ہے، اس کی میجرمنٹ کیا ہے، وہ کسی گاؤں میں، شہر میں، وہ کس ڈسٹرکٹ میں ہے۔ ایسا تو نہیں کہ وہ پراپرٹی جو ہے اس پہ مورگیج آلریڈی کسی اور نے لیا ہوا ہو، یا لون جس کو کہتے ہیں وہ لیا ہوا اور آپ کو نہ پتہ ہو۔ ایسا تو نہیں کہ وہ پارٹنرشپ والی پراپرٹی ہو، اس کا جو تاپو ہے، ٹائٹل ڈیڈ، اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے۔ تو کسی بھی قسم کی کوئی بھی پیچیدگی سے دور رہنے، کیونکہ دیکھیے جو ایجنٹ بیچ میں ہے وہ تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ سبھی ایسا کرتے ہیں، مگر بھی ان کو تو اپنا کمیشن چاہیے ہوتا ہے نا، تو ہو سکتا ہے وہ کچھ باتیں آپ سے چھپا لیں، نہ بتائیں آپ کو ساری باتیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو بھی پراپرٹی آپ لیتے ہیں، اگر اس کا کمپلیٹ ایڈریس آپ کے پاس ہے اور آپ منسٹری سے جا کے کانٹیکٹ کرتے ہیں، تو کیا طریقہ کار ہے کہ آپ چاہے آن لائن بات کریں، چاہے فون پہ بات کریں، وہ آپ کو تمام معلومات فراہم کرتے ہیں، اور آپ میک شیور کر لیں خریدنے سے پہلے کہ جو پراپرٹی آپ نے لی ہے وہ گورنمنٹ سے اس کے تمام پیپرز اور تمام جو ڈاکومنٹس ہیں وہ بالکل صحیح ہیں، یعنی اس میں کوئی غلط بیانی نہیں کی گئی۔ ٹھیک ہے، تو اس کی جو ویب سائٹ ہے وہ میں انشاءاللہ تعالی اپنی ڈسکرپشن باکس میں لکھ دوں گی، اس کو چیک کر کے آپ خود بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے. اب رہ گئی بات یہ کہ جی ڈاکومنٹس ہمیں کیا طریقہ کار ہے اور کون کون سے ڈاکومنٹس اگر ہم اپنے ملکوں سے آ رہے ہیں تو لے کر آنے چاہیے. کیونکہ کیا ہوتا ہے آپ اگر ڈاکومنٹس پورے پریپیئر کر کے نہیں آتے اور آپ نے آ کر پراپرٹی لے لی اور اس کے بعد پروسیجر کیا تو اگر آپ وہاں خود موجود نہیں ہیں تو آپ کے بہاف پہ یہ کوئی کام نہیں کر سکتا. تو آیا یہ کہ آپ دوبارہ واپس جائیں اور تمام ڈاکومنٹس بنائیں تو یہ پروسیس لیندی ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کو کیا کرنا ہے, آنے سے پہلے اگر آپ کا ارادہ پراپرٹی خریدنے کا ہے تو آپ آنے سے پہلے کیا کام کریں گے. سب سے پہلے تو آپ کو جو اپنے ڈاکومنٹس ہیں, میرج سرٹیفکیٹ ہے, برتھ سرٹیفکیٹ ہے, آپ کا جو پروف آف ریزیڈنس ہے جس میں کوئی بلز آپ کے ہو سکتے ہیں, یا پھر آپ کا کریکٹر سرٹیفکیٹ پولیس کے ساتھ جو بنتے ہیں وہاں پر وہ ہو سکتا ہے. سوری. تو یہ چیزیں آپ کو پہلے اپنی وہاں سے کیا کروانی ہے کہ پہلے آپ کو منسٹری آف فارن افیئرس سے اٹیسٹ کروانی ہے. اس کے بعد اس اٹیسٹڈ کاپیز کو لے کے ٹرکش ایمبیسی یا کونسلیٹ میں جانا ہے اور وہ پھر اس کو نوٹرائز کریں گے. یہ چیزیں آپ کو اپنے ملک سے کروا کر آنی ہیں. اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کا میرج سرٹیفکیٹ پہلے منسٹری آف فارن افیئرس سے اٹیسٹ ہوگا, اس کے بعد وہ ٹرکش ایمبیسی یا پھر کونسلیٹ سے اٹیسٹڈ ہوگا, نوٹرائز ہوگا. ٹھیک ہے. ایک بات, اگر آپ خدا نہ کرے آپ یا کوئی بھی جو ہے وہ ان کی آپس میں ڈیورس ہوئی ہوئی ہے تو جو ڈیورس پیپرز ہیں ان کا بھی سیم یہی پروسیس ہے, یعنی منسٹری سے اٹیسٹ ہونے چاہیے اور ٹرکش گورنمنٹ کی جو ایمبیسی ہے کونسلیٹ آپ کے ملک میں اس سے اٹیسٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تیسری بات, اگر آپ ان میرڈ ہیں, شادی نہیں ہوئی, تب بھی پروف آف میرٹل اسٹیٹس آپ کو ان میرڈ کا جو ہے وہ, چاہے آئی ڈونٹ نو کہ وہ پاکستان میں تو نادرے ہی جو ہے وہ آپ کو دیتی ہے, وہ آپ کو لے کر آنا ہے اپنے ساتھ بالکل سیم اسی پروسیس کے ساتھ کہ پہلے آپ اس کو منسٹری آف فارن افیئر سے اٹیسٹ کروائیں گے, اسٹیمپڈ کروائیں گے اس پہ جو وہ سیل لگاتے ہیں. اس کے بعد ان کو لے کر آپ, اگر آپ کراچی میں ہیں تو وہاں ٹرکش کونسلیٹ ہے, اگر اسلام آباد میں ہے تو آپ کے پاس وہاں ٹرکش ایمبیسی ہے, وہاں جا کر اس کو آپ اٹیسٹ کروائیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر کوئی فرض کیجئے کم عمر بچہ یا بچی ہے تو وہ ان کے پیرنٹس اگر ماں یا باپ ہیں تو ان ماں باپ کا بھی جو ہے ان کو ڈاکومنٹس, پروف آف ڈاکومنٹس چاہیے ہوتا ہے, جس کو ہم بی فارم کہتے ہیں, نادرا سے فیملی فارم, اس کو بھی اسی طریقے سے اٹیسٹ کروا کے لے کر آنا ہوتا ہے آپ کو. اور خدا نہ کرے اگر فرض کیجئے کسی کے والدین ہیں اور وہ والدین میں سے کسی کا انتقال ہو گیا ہے, تب بھی آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو اپنے جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے فادر یا مدر جو بھی ہیں ان کا, اس کو بھی اٹیسٹ کروا کے لے کر آنا ہے, کیونکہ بعض اوقات وہ بھی مانگ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بات تو ہو گئی آپ کے پیرنٹس یا جو بھی آپ کے وارث ہیں, جو آپ کا ہسبینڈ یا فادر, ان کی پروف آپ کو دینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کو تصویریں چاہیے ہوتی ہیں کلر 2x2 کی, کوشش کریں 8, 10, 12, 15 جتنی بھی ایکسٹرا ہوں, کیونکہ وقتاً فوقتاً مختلف جگہوں پہ آپ کو یہ چاہیے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کو کون سا ڈاکومنٹ چاہیے ہوگا جناب عالی؟ برتھ سرٹیفکیٹ آپ کو چاہیے, وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اس کے بعد میرج سرٹیفکیٹ, ڈیورس کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے. تصویریں آپ کو چاہیے 2x2 کی, یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے. کاپی, کلرڈ کاپی اوریجنل پاسپورٹ کی جو ہے وہ بھی آپ کو چاہیے ہوگی. پروف آف منی ٹرانسفرز فرام دا بینک, بینک سے ایک سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا جس میں یہ پروف ہوگا کہ آپ نے منی کو ٹرانسفر کیا ہے اپنے ملک سے ترکی کے بینک میں. ٹھیک ہے. اور پروف آف ایڈریس میں نے آپ کو بتا دیا, آپ کے پاس کوئی نہ کوئی بل ہونا چاہیے, جو بل اٹیسٹ ہو آپ کے نام ہو, یا پھر یہ کہ ابھی ایک فیملی نے اسی طرح سے کروایا, ان کے پاس وہ اپنے بل لانا بھول گئے تھے لیکن ان کے پاس کریکٹر سرٹیفکیٹ جو پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ تھا, تو اس کو انہوں نے جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا تھا. تو یہ بیسک چیزیں یہ آپ کو وہاں سے کروا کے لے کر آنی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سب سے پہلے آ کے آپ کو کام کیا کرنا ہے, سب سے پہلے آ کے آپ کو اپنا ٹیکس نمبر لینا ہے, کیونکہ جب تک آپ کے پاس ٹیکس نمبر نہیں ہوگا, ٹیکس نمبر آپ آن لائن بھی لے سکتے ہیں, آفس میں بھی جا کے لے سکتے ہیں, بہت ایزی طریقہ ہے, میں مینشن کر دوں گی اس کی ویب سائٹ. جب آپ کے پاس آپ کا پروف آف ریزیڈنس, یعنی آپ کا جس ملک سے آپ آئے ہیں اس ملک کا کوئی بل جو آپ کے نام ہے, جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہے,
اس کے ساتھ آپ کا ٹیکس نمبر، اور یہ 2 چیزیں لے کر اور اپنا پاسپورٹ، ویزا، یہ 2-3 چیزیں لے کر جب آپ بینک میں جاتے ہیں تو وہ آپ کا اکاؤنٹ کھول دیتے ہیں. اور بینک میں اکاؤنٹ جو ہے وہ تین مختلف کرنسیز میں آپ کھلوا سکتے ہیں، یعنی ٹرکش لیرا، US ڈالرز اور یورو میں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کسی بھی کرنسی میں جب بینک اکاؤنٹ کھلواتے ہیں، فرض کیجیے اگر جیسے میں کینیڈا کا ذکر کروں تو آپ کینیڈا سے کینیڈین ڈالر ٹرانسفر تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ وہاں پر آپ کو کنورٹ ہو کے لیرا میں ملیں گے. لیکن اگر آپ یہاں سے US ڈالر ٹرانسفر کرتے ہیں تو US ہی آپ کو وہاں سے ملیں گے، کیونکہ وہ ایزس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑی سی معلومات ہے. پھر آپ کو جب آپ منی ٹرانسفر کر لیتے ہیں، اچھا سب سے اہم بات، جس شخص کو گھر خریدنا ہے، فرض کیجئے اگر مجھے گھر خریدنا ہے اپنے نام پہ اور ٹرکش کی سٹیزن شپ حاصل کرنی ہے، تو مجھے یہاں اپنے کینیڈا کے اپنے بینک اکاؤنٹ سے، اپنے نام کے بینک اکاؤنٹ سے ترکی میں اپنے ہی نام کے بینک اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ ٹرانسفر کرنا ہے. یہ پاسبلٹی نہیں ہے کہ میں یہاں سے اپنی بہن یا اپنی والدہ کے کسی کے نام ترکی میں کرواؤں جا کے بینک اکاؤنٹ ٹرانسفر، اور وہاں سے پھر وہ مجھے جب میں وہاں پہنچوں تو وہ اپنے اکاؤنٹ سے وہاں ٹرانسفر کر دیں. وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے ٹرکش سٹیزن شپ کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جو ان کی ویب سائٹ ہے، اس کی ڈیٹیلز میں دے دوں گی. کتنی طرح کی سٹیزن شپ ہیں، سٹیزن شپ حاصل کرنے کے لیے آپ لوگ کس طرح کی کون سی پراپرٹی خرید سکتے ہیں، اس کی انشاءاللہ تعالی میں بہت جلد ویڈیو بناؤں گی. اس وقت میں اپنی جاب پہ ہوں، آلموسٹ ٹائم ہو گیا ہے اندر جانے کے لیے. تھوڑا سا ٹائم تھا، گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی تو میں آپ کو دکھاؤں ذرا. یہ ایریا ہے. اس وقت یہاں پر تھینکس گیونگ جو ہے وہ ہے، اور چھٹی ہے، لانگ ویکینڈ ہے، یعنی ہفتہ اتوار اور آج پیر ہے، 3 دن کی چھٹی ہے. تو رش نہیں ہے، ٹریفک نہیں ہے. اس وقت 9:30 بج رہے ہیں یہاں پہ صبح کے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر اور آپ کوئی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں یا کوئی دوسرا اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے تو پلیز اس کو شیئر ضرور کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.